تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو قرآن شریف کا بہت ہی ڈیفیکلٹ ورڈز یعنی بہت ہی مشکل الفاظ، اور کیونکہ ان الفاظ کو پڑھتے وقت اکثر نئے قرآن پڑھنے والے غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر اس کا قاعدہ رولز پتہ نہیں ہوگا تو پھر ان الفاظ کو پڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو ہم لوگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیجیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 31، یہاں پر اگر یہ قاعدہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کا قاعدہ رولز پتہ نہیں ہوگا تو یہاں پر وقف کی حالت میں اکثر لوگ غلطی کریں گے۔ تو قاعدہ رولز سب سے پہلے یہاں پر سیکھ لیجئے۔ دیکھیں جب ہم یہاں پر اخی اس طرح اخی وقف کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر ہو جاتا ہے خالی الف۔ تو خالی الف میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے، کوئی زبر لگاتا ہے، کوئی زیر اور کوئی پیش لگا دیتا ہے۔ تو قاعدہ رولز سمجھ لیجیے، زبر لگانے کے لیے لام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لام نہیں تو زبر اور کسی حال میں لگتا نہیں ہے، اور بچ گیا لام، یہاں پر لام دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا ہے تو زبر کسی حال میں لگے گا نہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر لام نہیں ہوگا تو زبر لگے گا نہیں، زیر اور پیش لگانے کے لیے ہم کو کیا کرنا، تیسرے حرف میں دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر تیسرے حرف میں دال پر پیش ہے کیونکہ الف خالی ہے، اور دوسرا شین میں جزم ہے اور دال میں پیش ہے، تو یہاں پر کیا لگائیں گے، خالی الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر آیت نمبر 30 میں وقف کر لیا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ریڈ کریں گے، اشدد بھی ازری ایک مرتبہ اس کو اور میرے ساتھ دہرا لیجیے اس کو، اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے نیکسٹ۔ تو دوستو دوسرا سورہ یاسین میں اگر یہاں پر 20 نمبر آیت میں وقف کر لیتے، جیسے یا قوم اتبعوا المرسلین، اگر یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی بچ جاتا ہے خالی الف۔ تھوڑا سا زوم کر دیتے تاکہ آپ، تو 20 نمبر آیت میں ہم نے وقف کر لیا تو یہاں پر ہو گیا خالی الف۔ تو یہاں پر زبر زیر پیش کیا لگائیں گے، یہ چیز جاننا بے حد ضروری ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے پیش لگایا اور خالی الف پر زبر لگانے کے لیے لام کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے لام ہمیں دکھ نہیں رہا ہے تو یہاں پر زبر اور لگے گا نہیں، بلکہ یہاں پر زیر اور پیش لگانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیسرے حرف میں دیکھنا ہے، تو یہاں پر پیش نہیں ہے کیونکہ الف 1 تا 2 اور با 3، تو یہاں پر با کے نیچے زیر ہے تو الف کے اوپر ہمیں زیر لگا کر پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے، زیر لگا کر حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا با زیر بی، عین واپس او، ایک الف مدہ کرنا ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم، اس طریقے سے ایک مرتبہ اور میرے ساتھ دہرا لیجیے، اتبعوا من لا یسألکم، اتبعوا، اس طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں یہاں پر زیر لگائیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ الفجر کے اندر آیت نمبر 28، تو یہاں پر اگر 27 نمبر آیت میں ہم اگر وقف کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ٹھہرنے کے بعد اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خالی الف کے بعد لام نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر الف 1 را 2 اور جیم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر بھی الف کے نیچے ہمیں زیر لگا کر پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا ہے مطمئنہ، وقف کر لیا تو یہاں پر خالی الف ہو گیا، تو یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے کیونکہ زبر لگے گا نہیں اور جیم کے نیچے زیر ہے، پیش نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ریڈ کریں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ الفجر کے اندر آیت نمبر 11، اگر یہاں پر ہم لوگ والاوتاد، اگر یہاں پر آیت نمبر 10 میں ٹھہر جاتے، رک جاتے تو بچ گئے یہاں خالی الف۔ تو دیکھیے یہاں خالی الف کے بعد فوراً ہی لام آ گیا ہے، تو یہاں پر زیر اور پیش نہیں لگانا ہے بلکہ زبر لگا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر زبر لگا کر کے حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی مدہ کرنا، نون زبر نا، الذین الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد۔ اس طریقے سے سورہ الفجر آیت نمبر 11۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکے اور خالی الف کا قاعدہ اچھے سے جان سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔